اس سے پہلے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں، میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو، ہماری ان ویڈیوز کو، جو کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو اگر آپ ریگولر طریقے سے سنیں، آپ سپر ہیلدی انسان بن سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ جو انسانی زندگی کا ہائیسٹ مقام ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہو۔ تھینک یو۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہ جو انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ لک بیزی ڈو نتھنگ، یہ ان کے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ زندگی میں کوئی پروگرس نہیں ہو پاتی، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ پاتی، تو ان کے لیے آج ہم ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے ہم زندگی میں اچھی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، اچھے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کام اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایک کہانی بڑی مزے کی کہانی ہے، اس کو زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ ایک جنگل میں لکڑی کاٹنے کا کام ہوتا تھا، اس پہ ایک ٹھیکیدار تھا وہاں پر۔ تو اس ٹھیکیدار نے کچھ مزدور رکھے تھے، 150 مزدور وہاں پہ کام کرتے تھے، تو ان کو ڈیلی 100 روپیہ دہاڑی ملتی تھی۔ تو ایک دن ایک نیا مزدور آتا ہے وہاں پہ، شام کو اس مزدور کو ٹھیکیدار 200 روپیہ دہاڑی دیتا ہے، پرانوں کو 100 روپیہ اور نئے کو 200 روپیہ۔ تو پرانے جو مزدور تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ اس کو 200 روپیہ کیوں دیا؟ تو ٹھیکیدار نے کہا اس نئے مزدور نے تم سے ڈبل کام کیا ہے، تم سے دگنا کام کیا ہے، تم ڈیلی 10 درخت کاٹتے ہو، اس نے 20 درخت کاٹے ہیں، تو 200 روپیہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو پرانے مزدور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہا ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ پیسہ کمائے، تو انہوں نے بھی دوسرے دن محنت کی، اپنا جو لنچ ٹائم ہوتا ہے، اپنا آرام ہوتا ہے، سارا انہوں نے کام پہ لگایا، لیکن مشکل سے وہ شام کو 12-13 درخت ہی کاٹ پائے۔ تو اب وہ بڑے پریشان کہ یہ نیا مزدور 20 درخت کیسے کاٹ لیتا ہے۔ تو وہ پرانے مزدور اس نئے مزدور کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم 20 درخت کیسے کاٹتے ہو؟ اس نے کہا ویری سمپل، میں ایک درخت کاٹتا ہوں، میں بڑے آرام سے بیٹھ جاتا ہوں، اور بیٹھ کے میں اپنے کلہاڑے کو تیز کرتا ہوں۔ جب کلہاڑا تیز ہو جاتا ہے تو مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، میرا تھوڑا زور وہ بڑی چوٹ لگاتا ہے اور میں آسانی کے ساتھ درخت کو کاٹ پاتا ہوں، اور تم اسی ڈل قسم کے کلہاڑے سے سارا دن کام کرتے ہو، تم اسے دن میں تیز نہیں کرتے ہو، تمہیں بھی آرام نہیں ملتا، خود بھی تھکتے ہو، اور تمہارا کلہاڑا بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ تو یہ سمپل سا ایک لائف پوری کا طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں لائف کے اندر ترقی کرنا، لائف کے اندر اچھے ریزلٹس پروڈیوس کرنا، تو آپ کے پاس ایک شارپ مائنڈ ہونا چاہیے۔ اقبال کیا کہتا ہے کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، کہ تیرا جو کھوج کرنے کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ آپ کے اندر تو وہ پاور ہے، آپ تو زمین و آسمان سے آگے کی آپ کے پاس اپروچ ہے، اور یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں اس میں بھی آپ اچھے رزلٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے۔ تو کیسے ہم اپنے ذہن کو شارپ کریں؟ یہ پریکٹیکل کام ہے، ہم نے صرف آپ کو باتیں نہیں بتانی، پریکٹیکلی آپ کیسے اپنے مائنڈ کو شارپ کر سکتے ہیں۔ ہر روز آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا ہوگا، خاموشی سے تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے نیچرل سانس کو دیکھیے۔ جو سانس قدرتی طور پر آ رہا ہے اور سانس جا رہا ہے، اپنے آنے اور جانے والے سانس کو دن میں جتنا ٹائم ملے، کم از کم ایک سیٹنگ آپ کی آدھے گھنٹے کی ہونی چاہیے۔ سانس آیا اور سانس گیا۔ ہمارا ذہن کند کیسے ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ اس کی شارپنس کیسے ختم ہوتی ہے؟ سیم وہ جو کلہاڑے کی مثال آپ کو دی، جب کلہاڑے کا
لمبا استعمال ہوتا ہے تو کلہاڑا پراپر کام نہیں کر سکتا۔ ہمارا ذہن لگاتار جب تھاٹس میں الجھا رہتا ہے تو تھاٹس اوور لیپ کرتے ہیں، ایک یہ سوچ ایک وہ سوچ، ہم یا پاسٹ میں زندگی گزارتے ہیں یا فیوچر کے اندر زندگی گزارتے ہیں، لگاتار ذہن کے اندر ایک سوچوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جب آپ سانس کی یہ مشق کریں گے، آپ کے پاسٹ کے تھاٹس پیچھے رک جائیں گے اور آپ کے فیوچر کے تھاٹس ادھر رک جائیں گے، آپ ایک بلینک سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے۔ جتنی لمبی دیر تک آپ بلینک سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہوں گے، اتنی ریلیکسیشن آپ کو ملے گی، اتنے آپ کے مائنڈ کو آرام ملے گا اور باڈی کو بھی آرام ملے گا، کیونکہ باڈی لیے آپ بیٹھے ہوں گے جب یہ ایکسرسائز کریں گے، باڈی کو آرام ملے گا، آپ کے ذہن کو آرام ملے گا اور آپ بڑے سے بڑے کام کو بھی تھوڑے سے وقت میں آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ تھینک یو۔